الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الانبیاء والمرسلین۔ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں ماں سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ کئی لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ جو بندہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے، ایمان لے کر آیا اور نبی کا کلمہ پڑھا، اس کے اوپر لازم ہے ازواج مطہرات و اہل بیت سے محبت رکھے۔ اس کے اوپر یہ فرض ہو چکا کہ وہ ازواج مطہرات سے بھی جو ہے محبت رکھے اور اہل بیت سے بھی، اور ان میں سے کسی سے بغض نہ رکھے، ان کے بارے میں کبھی کوئی غلط خیال بھی نہ آئے، ورنہ پھر اس کا انجام وہ خود بہتر جانے۔ کیونکہ ہماری گھٹی میں، ہمارے دلوں میں یہ ہمارے اساتذہ نے اور ہمارے جد امجد نے یہ بات بتا دی ہے کہ بیٹے ازواج مطہرات سے نہ کبھی نفرت تھی ہمیں، نہ کبھی نفرت ہے، نہ رہے گی، اور ہماری آنے والی تمام نسل چاہے جتنی بھی چلے وہ ہر وقت امہات المؤمنین سے محبت کرتی رہیں گی۔ چاہے زمانہ کوئی بھی فتویٰ لگا لے، کوئی بھی طریقے کا جو ہے فتویٰ دنیا میں پھیلا لے، لیکن ہمیشہ ہم اہل بیت اور ازواج سے محبت کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، اور ہماری نسل کو بھی یہی ہم عمل جو ہے سکھاتے رہیں گے۔ جس طرح سے آج عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے، جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری بیوی تھی، اور آپ کے ساتھ 9 سال آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 9 سال آپ ساتھ رہی۔ پھر آپ کی جو ہے عمر مبارک 50 سال کی تھی جب تھی، تو آقا جو ہے اس دنیا فانی کو آپ نے رخصت کیا۔ آپ کا اگر علم کا معیار دیکھیں تو اصحاب مفسرین جب ہم اصول حدیث پڑھتے ہیں تو اس میں جو ہے 2210 مرویات آپ کے نام سے آتی ہے، جسے امام بخاری نے بھی لیا، امام مسلم نے بھی لکھا ہے، اور مسند احمد میں ایک بات آتی ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیے کہ ہم وہ چیز بھی بتاتے ہیں جو ہمارے عقائد کی ہے، ہم وہ بات بھی مانتے ہیں جو بڑوں نے ہمیں بتایا بھی ہے۔ امام احمد ابن حنبل جیسا بندہ اپنی روایت میں لکھتا ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد سے پوچھا کہ اے ابا جان، آپ کو میں اکثر و بیشتر دیکھا کرتی ہوں، جب بھی آپ محفل میں رہتے ہیں تو حضرت علی کا چہرہ دیکھا کرتے ہیں، کیا بات ہے؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ اے بیٹی، میں نے حضور سے سنا ہے کہ جب بھی علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، تو جس وقت بھی میں خالی رہتا ہوں یا محفل میں رہتا ہوں علی کے چہرے کو تکتا رہتا ہوں۔ یہ روایت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت تک پہنچایا ہے، بتایا ہے کہ دیکھو کہ ہمارے پاس جو علم تھا ہم نے امت تک پھیلا دیا، امت تک پہنچا دیا۔ اب لوگوں کا کام یہ ہے کہ ہمارے اوپر فتویٰ لگاتے ہیں کہ تم اس بات کا تذکرہ کرتے ہو، اس بات کا تذکرہ کرتے ہو۔ ہم تو ہر وقت چاہے اہل بیت ہو یا امہات المؤمنین، ہم سینہ ٹھوک کر کہتے ہیں کہ ہم دونوں کا بھی تذکرہ کرتے ہیں۔ ایک چاہے کوئی بھی زمانہ پا لیا جائے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم سے کوئی بھی عالم ہو یا کوئی بھی مفسر ہو یا کوئی بھی مجتہد ہو اس علم سے خالی نہیں، چونکہ اس زمانے میں جتنے بھی حضرت عبداللہ بن مسعود یا عبداللہ یا پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا پھر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے اکابر صحابہ بھی جب بھی ضرورت پڑتی تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے اور اپنے مسئلے کا حل تلاش کرتے۔ وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے پاس جو بھی علم کی تشنگی لے کر جاتا تو وہ سیراب ہو کر وہاں سے نکلتا، خالی ہاتھ کبھی نہ لوٹتا۔ آپ مجتہدہ بھی تھی، آپ مفسرہ بھی تھی، علم الحدیث پڑھانے والی بھی تھی اور بتانے والی بھی تھی، سمجھانے والی بھی تھی، لیکن جو ہے زمانہ جس طرف لوٹتا گیا، خارجی اپنا کام کرتے گئے، رافضی اپنا کام کرتے گئے، لیکن اہل سنت ایک ایسی جماعت ہے جو دونوں کا معیار لے کر چلتی ہے، دونوں سے بھی محبت کرتی ہے۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی جو روایتیں آتی ہیں بخاری میں بھی آئی، مسلم میں بھی آئی، مسند احمد نے بھی لیا۔ چاہے آپ کے ایک بھانجے تھے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مدینے میں بہت بڑے فقہی بھی کہلاتے تھے اور ان کو علم المدینہ بھی کہا جاتا تھا۔
آپ کے شاگرد ہیں جنہیں علم المدینہ بھی کہا جا رہا ہے۔ پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں بیوی کا نام لے کر پکارنا منع تھا، اس زمانے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کثرت سے لے کر بھی پکارتے تھے۔ اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ حجرہ ہے جس میں کئی وحی نازل ہوئی اور آپ کی شان میں 18 سے زائد آیتیں بھی نازل ہوئی۔ یہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے، مقام و مرتبہ ہے۔ اس میں دیکھیے چاہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 6000 یا 5000 سے بھی زائد جن کی روایتیں ہیں، وہ بھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جایا کرتے، چونکہ جو صحبت نبی میں رہے، جو دن رات عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نبی کے ساتھ زندگی گزاری، وہ کیسے علم سے خالی ہو سکتی ہے؟ وہ کیسے جو ہے کوئی تشنا نبی آ جائے، کوئی تشنگی لے کر آ جائے علم کی، وہ کیسے سیراب کر کر نہیں بھیجتی؟ میاں بیوی میں محبت کیسی ہونا چاہیے، نبی نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیالہ لے کر بتایا کہ اے عائشہ تم نے اس کٹورے کو کس طرف سے پانی پیا؟ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اس طرف سے پانی پیا۔ تو حضور اپنے لب مبارک اس طرف لگا کر جو ہے خود پانی پی کر بتا رہے ہیں کہ میاں بیوی کا صلہ کیسا ہونا چاہیے، میاں بیوی کی محبت کیسی ہونا چاہیے۔ اب دیکھیے لوگ کئی طریقے کی باتیں کرتے بھی ہیں، لیکن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کو کیا درس دے رہی ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا پردہ فرمانے کے بعد روضے مبارک پر جب بھی حاضری ہوتی تو بے نقاب جایا کرتی، پھر آپ کے والد کے تدفین کے بعد پھر بے نقاب جایا کرتی۔ لیکن جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر جو ہے تدفین ہوئے تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ با نقاب جایا کرتی، اپنے چہرے پر نقاب باندھ کر بھی جایا کرتی۔ تو امت کو یہ درس دیا جا رہا ہے چاہے لحد کے اندر بھی چلا جائے کوئی بھی شخص، لیکن اس کے پاس پردے کی بھی لازم ہے۔ ایسے ہی ایک روایت ملتی ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے حجرے مبارک میں ایک نابینا صحابی تشریف لائی، تو آپ نے پردہ کر لیا، تو آپ کی باندھی تھی، اس نے پوچھا کہ اے اماں جان یہ تو شخص نابینا ہے، پھر آپ کیوں پردہ کرتی؟ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ نابینا ہے، میں تو اسے دیکھ سکتی ہوں۔ حیا کا پیکر جسے کہا جائے، جسے طیبہ طاہرہ بھی لکھا گیا ہے، جسے حضور نے حمیرہ کہہ کر بھی پکارا ہے، اس عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا تذکرہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہماری زبان کیا ہے، ہماری علم کی فراست کیا ہے؟ علماء محدثین نے کئی طرح کی شانیں بیان کی ہے، لیکن ہم تو بندہ جو ہے بالکل کم علم رکھتے ہیں، تو جتنی ہمارے سے ہو سکتی ہم اتنی شان بیان کریں گے۔ کسی نے کیا خوب لکھا ہے، تجھ کو کیا معلوم تو چھوٹا تیری محدود سوچ، تجھ کو کیا معلوم تو چھوٹا تیری محدود سوچ، پوچھ امت کے بزرگوں سے مقام عائشہ، پوچھ امت کے بزرگوں سے مقام عائشہ۔ چاہے جنگ کا بھی میدان کیوں نہ ہو، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی عمل جانتی تھی، چاہے حکمت کی بات کیوں نہ ہو وہ بھی حکمت جانتی تھی، چاہے تفسیر کی بات کیوں نہ ہو وہ بھی تفسیر جانتی تھی، چاہے علم الحدیث کی بات کیوں نہ ہو وہ حدیث کو بیان کرنا بھی جانتی تھی، چاہے عورتوں کا مسئلہ بھی کیوں نہ ہو وہ عورتوں کے مسئلے کو بھی جان کر بالکل آسان انداز میں جو ہے لوگوں تک علم کو پہنچایا کرتی تھی۔ یہ سب سے بڑا مقام ہے۔ پھر اس مقام جیسا دنیا میں کسی اور کا مقام نہ آیا ہے، نہ آ سکے گا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا جیسا مقام ہے، اب یہ دنیا میں کسی کا مقام ہو ہی نہیں سکتا۔ اور سخاوت تو ایسی، کسی نے لکھا ہے کہ ایک جنگ میں آپ کے پاس 1,00,000 درہم مال غنیمت آپ کو لا کر دیا گیا، تو آپ سورج غروب ہونے سے پہلے 1,00,000 درہم غربا میں تقسیم کر، یہ سخاوت کا عالم ہے۔ گھر میں جو کچھ بھی ہوتا تو ہر وقت جو ہے غربا میں تقسیم کیا کرتی تھی۔ ماں گھر میں تو کچھ جمع نہیں تھا، کیونکہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا اثر ہے۔ امت کی ماں ہے، وہ جانتی ہے کہ امت کو کس چیز کی ضرورت ہے، وہ ہمیشہ دیا کرتی تھی، وہ ہمیشہ بانٹا ہی کرتی تھی، وہ ہمیشہ جو ہے امت کی خبر لیا کرتی تھی، وہ ہمیشہ چاہے علم کی ضرورت ہو، چاہے گھروں کی ضرورت ہو، چاہے اناج کی ضرورت ہو، چاہے پھر جو ہے کوئی بندہ پڑھنے آ جائے، اور وہ اتنی عربی میں ماہر تھی کہ پھر وہ مثال نہ ملے دنیا میں۔ وہ عربی کی شعر بھی ایسے لکھا کرتی تھی کہ پھر دوبارہ کوئی اس طرح کا شعر بھی نہ کہہ سکے۔ عربی میں اتنی مہارت حاصل تھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کیونکہ ہم جب بھی مدرسے میں پڑھتے ہیں تو اصول حدیث جب آتی ہے بات تو 2210 روایتیں،
یہ خاص کر پڑھایا جاتا ہے۔ اصحاب مقصرین میں سے اگر نام نکال دیا جائے تو پھر بچا کچھ نہیں۔ اگر بخاری میں سے چند روایتیں اگر نکال دیا جائے تو پھر کئی علم، کئی اثاثہ جو ہے ہم تک نہ پہنچ سکے گا، کئی چیزوں سے ہم محروم رہ جائیں گے۔ میں ان لوگوں سے کہنا چاہوں گا، چاہے کوئی بھی کیوں نہ ہو، جو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بغض رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اے لوگوں سن لو، جب بھی بات عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آتی ہے اور تمہارے دل سے بغض نکلنا شروع ہوتا ہے تو تمہارے ایمان کی تم جانے، ہمارے دل میں تو ہمیشہ امہات المؤمنین کی محبت تھی، محبت ہے، اور تا قیامت تک یہ محبت باقی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔